لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفذ في الإناء أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے کہ پانی کے اندر سانس لیا جائے، برتن کے اندر سانس لیا جائے. برتن سے کوئی آدمی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کوئی مشروب پی رہا ہے، برتن کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے، سانس باہر لینا چاہیے. باقی اگلی بات کہ سانس کیوں نہیں لینا چاہیے، اس میں مختلف لوگ تجزیہ کرتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس میں جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم کی وجہ سے روکا گیا ہوگا. بہرحال سنت یہ ہے کہ برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے. یہ بھی سائنسدانوں کا تجربہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے پانی کے اندر جو جراثیم نقصان دہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو حدیث شریف میں منع ہے کہ برتن کے اندر سانس نہ لو. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو جراثیم پانی کے اندر پہلے سے ہیں وہ بسم اللہ پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد سانس برتن کے اندر نہ لو کہ اور جراثیم پیدا نہ ہو. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ برتن کے اندر کوئی شے پی رہے ہو اس کے اندر سانس نہ لو. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعیر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سانس میں اونٹ کی طرح پانی نہ پیو. ایک سانس میں پانی پینا تو اونٹ کا کام ہے. مختلف موقعوں پر ارشاد فرماتے ہوئے تنبیہ کرنے کے لیے اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ اونٹ کی طرح پانی. اس یہاں بھی یہ فرمایا کہ اونٹ کی طرح پانی نہ پیو. ہاں فرمایا جب تم پانی پیو 2 سانس لو یا 3 سانس لو. سنت تو 3 سانس ہیں، 2 سانس لینے بھی جائز ہیں. ایک سانس میں پانی پینا حکمتاً بھی نقصان دہ ہے اور شرعاً بھی مکروہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَسَمُّوا إِذَا شَرِبْتُمْ، بسم اللہ پڑھو جب تم کچھ پینے لگو، بسم اللہ پڑھو. پھر فرمایا کہ وَحْمَدُوا إِذَا رَفَعْتُمْ، اور جب تم جب پینے سے فارغ ہو جاؤ، پانی پیو، دودھ پیو، کچھ پینے کی چیزیں فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہو. دوسری حدیث شریف میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الشکر الحمدللہ، سب سے افضل شکر الحمدللہ ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس آدمی کے گلے سے گھونٹ پانی کا نہیں گزرتا اس سے پوچھو، پانی چلا جائے راحت کے ساتھ، کوئی شے راحت کے ساتھ چلی جائے، وہ کس قدر حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. باقی 3 سانس میں پانی پینا یا کوئی شے ابتدان جو آدمی پی رہا ہے، ابھی صبح کوئی شے پہلے پی رہا ہے، تو اس میں اصل حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تھوڑا گھونٹ بھرے. تھوڑا گھونٹ جب جائے گا تو وہ اندر پانی والی نالی کو کھول دے گا کہ پانی والی نالی بالکل باریک ہوتی ہے، چپکی ہوئی، تو اس میں تھوڑا سا گھونٹ بھرے گا تو وہ نالی کو کھول دے گا. پھر دوسرا گھونٹ تھوڑا سا زیادہ بھرے گا. پھر جب تیسرا گھونٹ ہے وہ چاہے جتنا بڑا بھر لے تو اس میں پھر تکلیف نہیں ہوتی. شروع سے ہی بڑا گھونٹ بھر لے پانی، اچانک زیادہ جائے گا تو بعض وقت درد اٹھ پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے 3 سانس بھی لے اور اس میں طریقہ کار یہ رکھے کہ پہلا سانس چھوٹا لے، پھر اس سے کچھ دوسرا بڑا، پھر تیسرا بڑا. تو اس سے تکلیف بھی نہیں ہوگی، سنت پر عمل بھی ہوگا، اور ہر سانس نکالتے وقت الحمدللہ کہے تو یہ افضل ہے. ورنہ کم از کم آخر میں الحمدللہ ضرور کہے. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.